اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ ناظرین محترم، آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی سورہ الفرقان سے چند آیات کا درس سنیں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی صفات بیان کی ہے جنہیں وہ اپنا اصلی بندہ کہتا ہے۔ گویا اس آیت میں اصلی بندے، نیک بندے، متقی اور پرہیزگار بندوں کی کچھ علامات بتائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر الگ الگ صفات بتائی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، لیکن یہاں پر جو آیتیں ہیں ان سے ہم ایک طرح سے آئیڈیا لگا لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو اصل میں کس طرح کے لوگ پسند ہیں۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے یا متقی، پرہیزگار یا ولی وہ ہوتا ہے جو عجیب عجیب حرکتیں کرے، جن سے مختلف ایسے کام کا صدور ہو جو معجزہ یا شعبدہ یا اچنبھے کی شکل کا ہو۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے فرمایا جا رہا ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی جن کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، تکبر نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے ہیں، یعنی ان کی رہائش اس زمین پر بالکل سادہ سی ہوتی ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو آپ اتنے سادہ تھے کہ کوئی آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ بھی پھینک دیتی تو آپ اس کو جھاڑ کر نکل جاتے۔ کوئی بڑھیا گٹھر لے کر کے راستے میں بیٹھی ہے اور اس کو کہیں جانا ہے، اس کا گٹھر اٹھا کر کے اپنے کندھوں پر یا اپنے سر پر اسے اس کی منزل تک پہنچا آتے ہیں۔ لوگ بازار سے اپنے ضروری سامان روزمرہ کے حضور سے منگا لیا کرتے تھے۔ اتنے سادہ تھے ہمارے نبی، جو انسانیت کے سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ اسی کا ایک تذکرہ یہاں پر ہے کہ اصلی بندے، نیک بندے وہی ہیں جو زمین پر نارمل رہتے ہیں، بڑے آرام سے چلتے ہیں، ہر کوئی اپنی بات کہہ سکتا ہو، سن سکتا ہو۔ ہمارے یہاں جو بزرگ طبقہ ہے یا جو علماء طبقہ ہے یا جو اس طرح کا طبقہ ہے جن کو لوگ بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں، ان کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا معیار سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے۔ وہ سوسائٹی میں بہت زیادہ کام کے نہیں ہوتے۔ تو قرآن مجید کی آیت ہمارے لیے بڑی رہنما آیت ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اصلی بندے وہ ہیں کہ جب ان سے جاہل مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں، سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ جاہل کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے ان پڑھ، ان پڑھ اسے کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو، جیسے الف ب بی سی کا کھا گا گا نہ آتا ہو، ایک جاہل ہوتا ہے۔ جاہل کہتے ہیں جو عالم بھی ہو سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے، گریجویٹ ہو سکتا ہے، پی ایچ ڈی ہولڈر ہو سکتا ہے، لیکن ہٹ دھرم ہے، کٹ حجت ہے، صحیح بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اپنی دھنے رہتا ہے، تو اس کو جاہل کہا جاتا ہے۔ ہمارے دیندار طبقے میں اس جاہل کو مناظر کہا جاتا ہے۔ مناظرہ کہتے ہیں کہ اپنے اپنے نظریات کو دوسروں پر تھوپنے کے لیے محنت، مشقت اور بحث کرنا۔ دو گروہ ہوتا ہے، سارے اپنے اپنے نظریات پیش کرتے ہیں اور کوئی کسی کو ماننے کے لیے نہیں آتا، اور پھر اس طرح کی بحث و مباحثہ میں آخر میں مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں اس کو مناظرہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یا احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بحث مباحثہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس کے لیے مناظرہ کا لفظ نہیں استعمال ہوا، بلکہ
مجادلہ، مباحثہ، یہ لفظ ہوتا ہے۔ اس میں آدمی اپنی پوری بات دلائل سے کہہ لیتا ہے، سامنے والا مانے یا نہ مانے۔ مثلا قرآن مجید میں ایک جگہ اہل کتاب سے بحث مباحثہ کے لیے فرمایا گیا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے مجادلہ نہ کرو، مناظرہ نہیں، مجادلہ نہ کرو، یعنی اپنی بات کو پیش نہ کرو مگر اچھے طریقے سے۔ ہمارے ہاں مناظر آستین چڑھاتا ہے، چیخیں لگاتا ہے، ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ دیکھ کے سارے لوگ شرما جائیں۔ تو نیک بندے اس طرح کے لوگوں سے سلام کر کے گزر جاتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے، آپ ہی جیتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اصلی بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی خاطر راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ یعنی اللہ کے اصلی بندے پوری رات خراٹہ نہیں لیتے، بلکہ راتوں کے بعد حصے میں وہ سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی یہی کرتے تھے، آخر وقت میں اٹھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، جسے عرف میں تہجد کہا جاتا ہے۔ فتہجد بہی نافلۃ لک، قرآن مجید میں آپ سے کہا گیا کہ اے نبی آپ کے لیے ایک زائد نماز کا حکم ہے اور وہ ہے تہجد، اس کو آپ کو پڑھنا ہے، تو وہ آپ پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے دوسرے صحابہ کرام بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے دور کر جہنم کا عذاب، جو عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو لوگ دعائیں ایک دوسرے سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں سے بچا، فلاں سے بچا، اللہ تعالیٰ کافروں کو برباد کر دے، یہود و نصارہ کو برباد کر دے۔ اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ اس انتظار میں کافروں کی طرف رخ کیے بیٹھی ہے کہ وہ شاید قربانی دے کر کے اس مرض کی دوا ایجاد کریں گے، اور لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے عذاب سے اس لیے بھی پناہ مانگتے ہیں اللہ کے اصلی بندے، نیک بندے، یعنی بے پرواہ نہیں ہوتے۔ ہم میں تو تھوڑی سی دینداری آ جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، اب لوگ آ کے ہماری پوجا کریں، ہمارا احترام کریں، یعنی ہم اپنی دینداری سے لوگوں کو مرغوب کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا احترام کریں، ہماری بات مانیں، ہمیں رسپیکٹ دیں، ہمیں اچھا کھلائیں، اچھی جگہ بٹھائیں۔ جبکہ اصلی بندے وہ ہوتے ہیں جو اس کی فکر کم کرتے ہیں، بلکہ یہ فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب سے کیسے انہیں بچا لے۔ ان عذابھا کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب تباہی کا سامان ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، کیونکہ وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ اور بری جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے۔ ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ وکان بین ذلک قواما، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی اعتدال اور درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور اصلی بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی جو قدر ہے، اللہ کی جو حیثیت ہے، اس میں کسی کو ذرہ برابر شریک نہیں کرتے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں میں ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کسی اور کو بھی اسی انداز سے پکارتے ہیں جس طرح اللہ کو پکارنا چاہیے، بلکہ اللہ کو اس طرح سے نہیں پکارتے جس طرح اپنے دوسرے پیروں، بزرگوں یا قبر والوں کو پکارتے ہیں۔ تو اصلی بندے یہ نہیں کرتے۔
ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور کسی بھی جان کا قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یعنی اس کا قتل حرام قرار دیا ہے، یا جس جان کو محترم بنایا ہے اسے قتل نہیں کرتے الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق یہ ہے کہ کوئی ایسا جرم کیا ہو انسان جس کی سزا قتل ہو اور عدالت اس کو قتل کی سزا دے سکتی ہے، یہ حق ہے۔ ناحق یہ ہے کہ ہر کوئی قتل کرنا شروع کر دے بلا وجہ، یا کسی خاص قتل کی وجہ بھی ہو تو بھی کسی شخص کو یہ اختیار اور حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے۔ یہ اختیار تمام تر عدلیہ کو حاصل ہے، عدالت کو حاصل ہے، سسٹم کو حاصل ہے۔ ولا یزنون، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ سخت سزا سے دوچار ہوگا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، تو قیامت کے دن ان کے لیے دوگنا عذاب ہوگا، بڑھتا ہوا عذاب ہوگا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور وہ اس میں ذلیل و رسوا ہو کر کے ہمیشہ رہے گا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ہاں جو کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیں گے۔ تو دنیا میں ہر جرم کی ایک سزا ہے، یا ہر جرم کا ایک اریزر ہے۔ آپ کوئی بھی جرم کرے اس کے لیے کچھ طریقہ بتایا گیا ہے توبہ استغفار کا، آپ اس کو توبہ استغفار کے ذریعے کر سکتے ہیں، یا اگر حد ہے تو حد کو نافذ کروا سکتے ہیں، تو وہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ اصل میں اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے، اللہ سے قریب ہو رہا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، جھوٹ اور غلط کاموں پر گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر کبھی بیہودہ اور فالتو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو بڑی عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی وہاں کھڑے ہو کر کے مشاہدہ نہیں کرتے، وہاں کھڑے ہو کر کے کٹ حجتی نہیں شروع کر دیتے، بلکہ خاموشی کے ساتھ عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی ایک منزل ہے، خرابیاں اور برائیاں ہر جگہ ہو سکتی ہیں، تو آدمی اپنا کام نہیں روک سکتا، اسے اس جگہ سے ہو کر کے گزر جانا چاہیے خاموشی اور احترام سے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہ صما وعمیانا، اور رحمان کے اصلی اور نیک بندے وہ ہیں کہ جب قرآن مجید کی آیات سے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر بہرے اور اندھے نہیں بن جاتے۔ قرآن مجید کی اہمیت پر ہم نے اس سے پہلے طویل گفتگو کی ہے۔ یہاں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اصلی بندے جو اصلی نہیں ہیں ان کو قرآن کی آیتیں سناتے رہیے، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہم سنے ہیں کیا سنائے ہیں، وہ بس آنکھ بند کر کے دماغ بند کر کے بس کان کے ذریعے سنتا رہے گا۔ لیکن اصلی بندے وہ ہیں کہ جب ان کے رب کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، اسے سنائی جاتی ہیں، تو بہرے اور اندھے نہیں رہ جاتے، بلکہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور اصلی بندے وہ ہیں جو کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، یعنی وہ لوگ نیک ہوں، اچھے ہوں۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہم کو متقیوں پرہیزگاروں کا امام بنا،
یعنی اس کی نسل میں اچھے لوگ ہوں، اس نسل کا امام، اس نسل کا سب سے آگے، اس نسل کا ذمہ دار اس طرح سے رہے کہ لوگ کہیں کہ یہ متقیوں کا امام ہے۔ یہ دعائیں بھی اصلی بندے کرتے ہیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے غرفہ بدلہ میں، غرفہ کہتے ہیں فلیٹ کو، بہترین عمارت مکان کو، انہیں فلیٹ بدلے میں دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے بہت صبر کیا ہے۔ اوپر جو کام ہے وہ جلد بازوں کا کام نہیں ہو سکتا، وہ صابر کا کام ہے۔ کوئی آدمی آپ سے الجھ جائے، آپ کا دل چاہے گا کہ اس سے بھڑ جائیں، اپنی طاقت کا مشاہدہ کروا دیں، لیکن آپ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ہم فلیٹ بنا کے رکھے ہیں۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا استقبال تحیہ اور سلامتی سے ہوگا، دعا اور سلامتی سے ان کا استقبال ہوگا۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقر و مقامہ، کیا ہی خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور رہنے کی۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تو کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں رکھتا، لولا دعاؤکم، اگر تم اسے نہ پکارو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا سب کچھ کہہ رہا ہے، اگر اس کے باوجود آپ ہٹ دھرم بننا چاہتے ہیں، اسے پکارنا نہیں چاہتے، اس سے تعلق رکھنا نہیں چاہتے، منمانی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فقط کذبتم، تو اب چونکہ تم جھٹلا چکے ہو، فسوف یکون لزاما، تو عنقریب جلد ہی وہ سب چیزیں پیش آنے والی ہے، یعنی جس کو بتایا جا رہا ہے وہ سب پیش آئیں گی۔ تم خواہ کتنا بھی نافرمانی کر لو، کتنا ہی اپنے آپ کو لاپرواہ کر لو، ان سب سے سابقہ آپ کا پڑے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ اس کے بعد بھی جو باتیں ہیں وہ وہی باتیں ہیں جو ایک نیک بندے کے اندر ہونی چاہیے، جو بہت ہی سادہ اور آسان سی ہیں۔ ہمیں روزانہ وقت نکال کر کے کچھ آیت تلاوت کر کے اور پھر اس کا ترجمہ پڑھ کر کے ضرور جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا میسج اور پیغام بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔